السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم و منیب سرو ساما مددی، قبلہ دین مددی، کعبہ ایما مددی، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکشتارا تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اصول برکت، اصول نجات کے لیے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رجب شریف کا مبارک و مسعود مہینہ، جس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور یہ بڑا ہی خیر و برکت والا، بڑا ہی عظمت والا یہ مبارک و مسعود مہینہ، اسی ماہ مبارک میں نبی آخر الزمان سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عرش اعظم پر بلایا۔ سفر معراج اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اور مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمان سدرۃ المنتہی اور عرش اعظم تک کا سفر اللہ نے کرایا۔ اسی ماہ مبارک میں نواسہ رسول حضرت سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال پاک کا بھی یہ مہینہ ہے، اور اسی ماہ مبارک میں خلافت راشدہ کے بعد ایک عظیم شخصیت، کاتب وحی، صحابی رسول حضرت سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وصال پاک کا مہینہ ہے۔ اور اسی ماہ مبارک میں بس عنقریب 6 رجب المرجب عطائے رسول خواجہ خواجگاں سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی شنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وصال پاک کا عرس مبارک کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں بہت سارے واقعات پیش آئے اور بہت سارے اللہ کے ولیوں کی وصال کا یہ مہینہ ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں ایمان والے جو اللہ سے
ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ لفظ ٹوٹنا یہ عام بات ہے جو ہماری عام زبان میں، عام فہم زبان میں یہ جملہ بولا جاتا ہے ٹوٹ کر، یعنی کہ بے تحاشا۔ تو اللہ کے بندوں میں سے، اہل ایمان والوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو اللہ رب العزت سے بے پناہ اسے کہہ لیا جائے، اور اسے ٹوٹ کر بھی کہہ لیا جائے کہ وہ اللہ رب العزت سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو اللہ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور ولایت کی منزل اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ولی ہونا، اب ولایت کی منزل تک پہنچنا یہ کوئی آسان نہیں ہے جتنا ہم آسان سمجھتے ہیں۔ جسے چاہتے ہیں ہم اسے ولی بنا دیتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ جسے چاہا اسے ولی بنا دیا، قطب بنا دیا، ابدال بنا دیا، جو سمجھ میں آیا وہ بنا دیا۔ یہ مقام اور یہ منصب، یہ مقام اور مرتبہ جو ہے اتنی آسانی سے میسر نہیں آتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جن بندوں سے راضی ہو جاتا ہے ان کے دلوں کو اپنی طرف پھیر لیتا ہے، اور پھر وہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ پھر ان کے نگاہوں میں صرف ایک ہی جلوہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جلوہ الہی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ کمالات عطا کر دیتا ہے، وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کر دیتا ہے کہ حدیث پاک میں کہ مومن کی فراست سے ڈر، اتقوا فراست المؤمن ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈر کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا ایک مفہوم، حدیث پاک کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ مومن کی فراست سے ڈر، کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ عام انسان جہاں تک دیکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ دور ایک اللہ کا ولی دیکھتا ہے۔ عام انسانوں کے آنکھوں میں جو روشنی ہوتی ہے، جو تاثیر ہوتی ہے، جو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ، بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ ہماری سوچ اور ہمارا دیکھنا جہاں سے جا کر ختم ہوتا ہے، اللہ والے وہاں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ انہیں اس لیے عطا کر دیا، اور انہیں اس لیے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ ان بندوں نے اللہ رب العزت سے ٹوٹ کر محبت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو تقوی کی منزل تک پہنچا دیا۔ تقوی یہ لفظ آپ نے بارہا سنا ہوگا، مگر تقوی کہتے ہیں کس کو؟ جس کے دل میں خشیت الہی، خوف الہی، اللہ کا ڈر ہو، اس کا خوف ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ پرہیز کرتا ہو، چاہے وہ حرام ہو، ناجائز ہو، مباح ہو، یعنی جو بھی چیزیں ہوں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر جب وہ بندہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تقوی کی منزل عطا کرتا ہے۔ اور جب تقوی کی منزل مل جاتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ خوف، ڈر، یہ ہے نا، مگر ڈرنا کیسا؟ اگر ایک انسان دوسرے انسان سے ڈرتا ہے تو اس کی طاقت سے، یا اس کے پیسے سے ڈرتا ہے، یا اس کے خاندان سے، اس کے حسب و نسب سے ڈرتا ہے کہ بڑی خاندان والا ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑی طاقت رکھتا ہے، اس لیے لوگ اس سے ڈرا کرتے ہیں۔ مگر اس ڈر کا فائدہ کیا ہوتا ہے ان دونوں میں؟ ایک تو ڈرا کے رکھتا ہے، دوسرا ڈر کے رہتا ہے۔ اور جو ڈرا کے رکھتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مجھ سے ڈر رہا، یہ میرا کچھ کر نہیں سکتا،
اور جو ڈرتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ میں اس سے ڈر اس لیے رہا ہوں یہ میرا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف خشیت الہی، اللہ کا ڈر جب دل میں سما جاتا ہے اور بندے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کا ڈر ہو جاتا ہے تو وہ بندہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ چیز پائی جاتی ہے، جب اللہ کا خوف اور ڈر ہو جاتا ہے نا پھر وہ بندہ کسی بندے سے نہیں ڈرتا، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا، اور بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے آ کر جھک جایا کرتی ہیں۔ اس لیے جھک جایا کرتی ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں خشیت الہی خوف الہی ہے، اس کے نگاہوں میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے کان، اس کے ہاتھ میں، یعنی کہ اس کے پورے جسم میں خشیت الہی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، کہ وہ گناہ سننے سے بھی ڈرتا ہے، گناہ کرنے سے بھی ڈرتا ہے، گناہ والی چیز دیکھنے سے بھی ڈرتا ہے، گناہ والی چیز کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ مگر آج کل ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ ہمارے اندر ڈر کہاں، ڈر باقی کہاں رہا؟ بتائیے، اگر ڈر ہوتا تو ہماری مسجدیں خالی ہوتی، اگر ڈر ہوتا تو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، اگر ڈر ہوتا تو ایک ایمان والی زندگی گزارتے، اگر ڈر ہوتا تو اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو اپنے آپ کو حرام سے بچاتے، اللہ کا ڈر ہوتا تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے، اللہ کا ڈر ہوتا تو اپنے آپ کو بری چیزوں سے بچاتے، اللہ کا ڈر ہوتا تو لوگوں کی غیبتیں کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ مگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ڈر نہیں ہے، ہم نڈر ہو چکے ہیں اور دنیا والوں کو ہم ڈراتے ہیں، اپنی طاقت کا دھوس ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہماری یہ طاقت ہے، ہماری ایسی طاقت ہے، ہماری ویسی طاقت ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ ساری ہوشیاری ایک جھٹکے میں نکل جاتی ہے، ایک وقت میں نکل جاتی ہے۔ یہ ساری ہوشیاریاں جب آنکھ بند ہو جاتی ہے نا تو ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ آنکھ بند ہوئی، اب کوئی طاقت باقی رہے گی؟ بتائیے ذرا۔ یہ جو ہوشیاری دکھاتے ہیں نا کہ ایسا نہیں ویسا یہ نہیں، وہ اپنی بڑی سینہ پھلا پھلا کے، یہ ساری ہوشیاری نکل جائے گی ایک ہی جھٹکے میں۔ آنکھ بند ہوئی، ہوشیاری ختم، آنکھ بند ہوئی، طاقت ختم، آنکھ بند ہوئی، یہ ساری چیزیں آپ کی ہوشیاری، آپ کی طاقت، آپ کی سوچ جو ہے نا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہم نے اپنے آپ کو، اگر ہمارے دل میں اللہ پاک کا اگر ذرہ برابر بھی خوف ہونا تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، گناہوں سے بچا کر رکھیں۔ آپ دیکھ لیجئے، جب کوئی کہتا ہے کہ ہمارے اوپر جب تنقید کرتا ہے، انگلیاں اٹھاتا ہے کہ مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرے میں یہ غلط کام ہو رہے ہیں، وہ غلط کام ہو رہے ہیں، ایسا غلط کام ہو رہا ہے، ویسا غلط کام ہو رہا ہے، جب ہم اس کا سروے کرتے ہیں تو حقیقت میں پتہ یہی چلتا ہے۔ یار آج کون ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟ ذرا سوچئے، کون ایسی چیز ہے کہ جو بے حیائی ہمارے اندر، برائیاں ہمارے اندر، شراب خوری، چرس کا نشہ، چوری، ڈکیتی، بے ایمانی، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ میں ہمیشہ اپنی تقریر میں ایک بات کہتا ہوں اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج چرس بیچنے والا بھی مسلمان ہے، چرس خریدنے والا بھی مسلمان ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ چرس بیچنے والا بھی مسلمان ہوتا ہے، چرس خریدنے والا بھی مسلمان ہوتا ہے، سود دینے والا بھی مسلمان ہوتا ہے، سود کا لینے والا بھی مسلمان ہوتا ہے، سود کا کاروبار کرنے والا بھی مسلمان ہوتا ہے، اور اس کاروبار سے فائدہ اٹھانے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر کیا نہیں پائی جاتی؟ پائی جاتی ہیں ہمارے اندر۔ اس کے بعد بھی ہمارے اندر پتہ نہیں کیا چیز ہے، اس کے بعد بھی ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ یار جنت اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے جنت کی، جو چاہے کرتے رہو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد، اللہ تعالی جنت میں اسے ڈالے گا
جو نماز کا پابند ہوگا، ایمان والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ آج ہمیں کامیابی نہیں حاصل ہو رہی ہے، بتائیے کامیابی کہاں سے ملے گی؟ کامیابی تو اللہ نے اپنے بزرگوں کو عطا کی ہے، کیونکہ وہ صراط مستقیم پر ڈٹے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے۔ بڑی بڑی طاقتیں آئیں اور ختم ہو گئی۔ ہندوستان کی سرزمین پر عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قدم رکھا تھا، اس ہندوستان میں، راجستھان میں راجپوتوں کا دور تھا، راجپوتوں کا۔ شہاب الدین غوری شکست کھا کے جا رہا تھا، شہاب الدین غوری یہاں سے ہار کے جا رہا تھا، مگر جب دیکھا کہ ترائن کے میدان میں کچھ اللہ والے، کچھ درویش جھومتے جھامتے چلے آ رہے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں تھا، کسی طاقت کا ڈر نہیں تھا، تو شہاب الدین غوری نے کہا ان کو روکو، ان درویشوں کو روکو، دیکھو یہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو آ کر لوگوں نے روکا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ ابھی مت جاؤ، ابھی ہمیں شہاب الدین غوری کے ساتھ میں ابھی ہم شکست کھا کے آ رہے ہیں، وہاں بڑی طاقت ہے، ہم شکست کھا کے آ رہے ہیں، ابھی مت جاؤ، پھر ہم حملہ کریں گے، جب ہمیں فتح ہوگی تو ہمارے ساتھ چلنا۔ سرکار غریب نواز کا یہ تاریخی جملہ یاد رکھا کرو، صرف غریب نواز کہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلنے سے کامیابی ملتی ہے۔ صرف نعرہ لگا لینے سے یا غریب نواز کامیابی نہیں ملتی ہے، بلکہ جس کا نعرہ لگا رہے ہو نا، جس سے محبت کر رہے ہو، جس کا نعرہ لگاتے ہو نا، اس سے حقیقی محبت کیا کرو، تب اس بزرگ کا فیض ملتا ہے۔ صرف نعرہ لگا لینے سے، ایڈورٹائز کر لینے سے، اپنے کہتے ہیں نا من کے اندر جو بھرا ہوا ہے ان ساری چیزوں کا شوق پورا کر لینے سے فیض نہیں ملتا۔ شہاب الدین غوری نے جب سرکار غریب نواز سے کہا تھا کہ ابھی مت جائیے، جب ہمیں فتح ہوگی پھر ہندوستان چلیں گے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی تھی، ایک بات کہا تھا، تم اپنی طاقت کے بھروسے پر بلبوتے پر گئے تھے، تمہارے پاس طاقتیں تھیں، اسلحے تھے، فوج تھی، تم اپنے طاقت کے بلبوتے پر گئے تھے، سنو ہم اللہ اور اس کے رسول کے بلبوتے پہ جا رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے بلبوتے پہ ہندوستان جا رہے ہیں۔ اور حقیقت میں ہندوستان کی ولایت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکار غریب نواز کو عطا فرمائی تھی۔ اے معین الدین، تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی جاتی ہے۔ تو سرکار غریب نواز خود کہتے ہیں کہ روضہ رسول پر کھڑے ہو کر میرے ذہن، میرے دل اور دماغ پہ بھی نہیں تھا کہ دنیا میں ہندوستان کہاں آباد ہے، یعنی کس زمین کے کس خطے پر ہے، کیسے جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کی تو ہندوستان کا پورا نقشہ میرے نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا نا، اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈر، کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ کہاں سے کہاں تک دیکھتا ہے۔ عام انسان کی بساط نہیں ہے، صرف وہ اللہ والوں کی بساط ہوتی ہے، وہ کہاں سے کہاں تک دیکھ لیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہندوستان کا پورا نقشہ کہاں سے کہاں جانا ہے، یعنی مدینہ طیبہ سے ہوتے ہوئے افغانستان، ہوتے ہوئے لاہور، پھر لاہور سے ہوتے ہوئے دہلی، پھر دہلی سے ہوتے ہوئے راجستھان۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ شہاب الدین غوری، شہاب الدین بھی آیا تھا مگر زمین کے لیے ناکام ہو کے گیا، اور معین الدین ہندوستان آئے تھے، زمین کے لیے نہیں آئے تھے، اسلام کی اشاعت کے لیے آئے تھے۔ کل بھی غریب نواز کا نام ہے، آج بھی نام ہے، قیامت تک غریب نواز کا نام رہے گا۔ اللہ والوں کا نام ہماری کیا بساط ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے، اپنے محبوب بندوں کا ذکر کراتا، اپنے بندوں سے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کراتا ہے۔ تو آج ہمارا حال جو ہے نا، میں جو کہہ رہا تھا کہ ہم غریب نواز کے نام پر ہم کیا کیا کر جاتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام ہم نے کیا۔ سارے خرافات دیکھیے، جو حقیقت ہے وہ تو ہمیں کہنا ہے۔ الحمدللہ ہم بزرگوں کے ماننے والے، ہم مزار کے ماننے والے، مزاروں پہ چادر چڑھانے والے، ہاں بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دے کر وہاں ان کے وسیلے سے توسل سے دعا کرنے والے، بزرگان دین سے بے پناہ محبت کرنے والے، ہاں ان کے فیض سے مالا مال ہونے والے،
ان کی عقیدت، ان کی محبت ہمارے دلوں میں، ان کے راستے پہ چلنے کی دعا کرنے والے ہم الحمدللہ ہم بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، مگر خلاف شریعت کام کو ہم کبھی صحیح نہیں کہتے، یہ یاد رکھنا۔ چاہے وہ کسی درگاہ میں، کسی بھی مزار پہ ہوتا ہو، کہیں بھی ہوتا ہو، کوئی بھی کرتا ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں تو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پیاری ہے، جو شریعت کے مطابق ہوگا وہی ہمارے لیے قبول ہے، اور جو شریعت کے خلاف کام ہوگا وہ ہمارے لیے کبھی قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا نا کہ آج کون ایسے عرس کے نام پہ، چادر کے نام پہ، چھٹی کے نام پہ، لنگر کے نام پہ، فاتحے کے نام پہ، یہ ساری چیزیں یہ جاہلوں نے خرافات مچا رکھی ہے، جواب کس کو دینا پڑتا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کیا ہمارا مخالف گروپ جو ہے وہ سوال نہیں کرتا؟ یا آپ کے جو آپ ناجائز کام کر رہے ہو ان کام کو وہ دیکھ کر سنیت پر انگلی نہیں اٹھاتا؟ آپ ذرا سوچئے گا، غور کیجئے۔ ایک واقعہ کوئی ایسا دکھا دے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک واقعہ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی دکھا دے کہ سرکار غریب نواز کی پوری زندگی کا ایک واقعہ بھی کوئی ایسا ہو جو شریعت کے خلاف ہو۔ ایک واقعہ کوئی بتا دے ہمیں، ایک واقعہ کوئی بتا دے ہمیں۔ آج کل کے قوالوں نے، مکاروں نے، قوال مکار جو ہوتے ہیں نا، دیکھ لو ان کے چہروں پہ 12 بجتے رہتے ہیں، ان کے تھوبڑوں پر لوگ ان کی قوالیاں لگا کر دوسروں کو بتاتے ہیں، عرس نہیں مناؤ گے، نہیں مانو گے تو علی سے کہہ دیں گے۔ یہی ہے نا؟ سنو اس کے برعکس، اور اسی کا جواب مجھ سے بھی سن لو۔ ہمیں بھی شعر کہنا آتا ہے، شعر لکھنا بھی آتا ہے، شعر بولنا بھی آتا ہے۔ سنو، شریعت کے خلاف کام کرو گے علی سے کہہ دیں گے، شریعت کے خلاف کام کرو گے ابو بکر سے کہہ دیں گے، شریعت کے خلاف کام کرو گے عمر سے کہہ دیں گے، شریعت کے خلاف کام کرو گے عثمان غنی سے کہہ دیں گے، اور بزرگوں کی توہین اور صحابہ کی توہین کرو گے تو علی سے کہہ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کہنا نہیں آتا یا بولنا نہیں آتا۔ ان رافضیوں کے، ان شیعوں کے، ان مکاروں کے جو صحابہ اور اہل بیت کے دشمن ہیں، ان کے شعر پڑھتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے سوچا کیا ہے کہ کچھ بھی پڑھ لو غریب نواز خوش ہو جائیں گے؟ نہ، کبھی اس دوم میں مت رہنا، اس فراق میں نہیں رہنا کہ ہم جو کریں وہی صحیح ہے اور جو دوسرا نہ کرے وہ غلط ہے۔ نہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے جمعہ کو مجھے بڑا افسوس ہے، اگر میں کسی کے لیے اعلان کر سکتا ہوں نا تو الحمدللہ اتنی بساط رکھتا ہوں۔ اگر میں کسی چیز کا اعلان کروں اور اس میں کوئی خلاف شرع کام ہو تو پھر مجھے اس چیز کا رد کرنے بھی آتا ہے، میں نہیں ڈرتا کسی سے۔ بڑی آنکھیں اٹھی ہیں ہمارے سامنے، بڑے ڈرانے والوں نے ڈرایا ہے، اپنی طاقت کا دھوس جمایا، مگر سن لو، جہاں شریعت کی بات آ جائے گی، اگر کوئی شریعت کو سے آگے جانے کی کوشش کرے گا ہم اسے کھینچ کے پیچھے بھی لانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا۔ نماز کے بعد جسے جو بھی کہنا ہو کہہ لینا، یا 4 نوجوانوں کو جمع کر کے میرے خلاف بولنا ہو، بکواسیں کرنا ہو، کر لینا۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ مجھے 19 سال ہو گئے ہیں اس زمین پر، اس مسجد میں خطابت اور امامت کرتے کرتے 19 سال ختم ہو چکے ہیں۔ میں بہت سارے چہرے پہچانتا ہوں، ایسے چہرے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ ابھی بہت ایسے لوگ ہیں مسجد سے باہر نکلیں گے، امام صاحب کو کیا ضرورت تھی ایسی تقریر کرنے کی؟ تو میں کیا کرتا تقریر؟ یہ بتاؤ ذرا، یہ تو بتاؤ کیا کیا جائے؟ یہ امت مسلمہ کو، یہ عوام اہل سنت کو یہ نہ بتایا جائے تو کیا بتایا جائے گا؟ ان کی غلطیوں کی اصلاح نہ کی جائے اور ان کی غلطی کو غلط نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے گا؟ پھر تو یہ اور جری ہو جائیں گے، اور بگڑتے چلے جائیں گے، اور برے کام کرتے چلے جائیں گے۔ یہی ہے نا، یہی ہے نا۔ آج کل تو ہمارا عرس کے نام پہ، شادی کے نام پہ کہتے ہیں کہ شادی سے 1 دن پہلے اجتماع کرا لو، اور پھر شادی میں ڈی جے لگا کر، بینڈ باجے لگا کر خوب ناچو، جی بھر ناچو۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اس کے بعد دین کی بات کرتے ہیں یہ لوگ، شریعت کے خلاف کام کرنے والے دین کی بات کریں، شریعت کے خلاف کام کرنے والے قرآن کی بات کریں،
شریعت کے خلاف کام کرنے والے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کریں. اب بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو اجتماع کر لیا، بس ہو گیا، اور دوسرے دن بارات نکلنے سے پہلے پورا ڈانس کروا لیا، ادھر اللہ کو بھی خوش کیا، ادھر شیطان کو بھی. دونوں چیزیں آج پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی؟ بتائیے. کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا یہاں ایسا ہوگا، جب وہاں ہو جاتا ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. آخر ہوا کیسے یہ؟ آخر کیا کیوں؟ کس کو دکھانے کے لیے؟ کون بہت بڑے تبنگر تم تھے، بہت بڑے بڑے آدمی تھے، بہت پیسے والے تھے، بڑا نام و نمود تھا، یہ کام کر لیا کہ لوگ خوش ہوں گے. یہ کس لیے کیا بھائی؟ یہ یاد رکھنا، جس چیز کے لیے بھی کیا ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہے، بس اتنا یاد رکھنا. صرف اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا اور کچھ بھی نہیں کیا. جب ایسے لوگوں کی پکڑ کی جائے تو لوگ کہتے ہیں یار میں نہیں تھا، وہ اصل میں کیا وہ تھا. اس کو ارے میں نہیں تھا، میرے دوست لوگ تھے. گناہ تو تمہارے ہی گھر پہ ہوا نا، اس کے ذمہ دار تو تم ہی ہو نا. تمہارے ہی فنکشن میں، تمہارے وہاں شادی میں، یا جس چیز میں یہ تمہارے گھروں پہ ہو رہا ہے تو یہ تم اس کے ذمہ دار ہو. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان تشریف لائے جب راجپوتوں کا دور تھا، اور سب جانتے ہیں سرکار غریب نواز نے پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، کتنے لاکھ لوگوں کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھایا ہے. ہندوستان میں آج یہ اسلام کی جو کھیتی ہری بھری نظر آ رہی ہے نا، یہ بزرگوں کے دم قدم سے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہند کے بارے میں فرمایا تھا، ہندوستان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہندوستان سے مجھے وفا کی خوشبو آتی، وفا کی خوشبو آتی ہے. اور بہت سارے بزرگان دین نے ہندوستان کا رخ کیا، جو عراق کے تھے، عرب کے تھے اور ادھر ادھر کے تھے. ان بزرگان دین نے ہندوستان کا سفر اس لیے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دیار سے، ہند سے مجھے وفا کی خوشبو آتی. الحمدللہ ہم سرکار غریب نواز کے ماننے والے، ان کا عرس منانے والے، ان کی بارگاہ میں عقیدت محبت کے ساتھ حاضری دینے والے، ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے دعائیں کرنے والے، مگر ناجائز طریقے سے کوئی کرے تو ہمیں یہ کبھی ایکسیپٹ نہیں ہے، ہم کبھی اس چیز کو قبول نہیں کرتے. غریب نواز کے نام پہ کوئی ناچے تو یہ جائز نہیں ہو جائے گا، غریب نواز کے نام پہ کوئی حرام کام کرے تو وہ حلال نہیں ہو جائے گا، غریب نواز کے نام پہ ڈی جے بجایا جائے تو یہ جائز نہیں ہو جائے گا. شریعت کا جو حکم ہے وہ حکم رہے گا. اللہ والوں کی زندگی دیکھ لو، وہ کتنی سادی رہا کرتی تھی، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پوری پوری رات عبادت کیا کرتے تھے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ ذرا سوچئے کیسی زندگی ہماری ہے. یار کہتے ہیں نا کہ اس ٹاپک پر تقریر کرتے کرتے، علماء اہل سنت تقریر کرتے کرتے، اب ہم یہ سوچتے ہیں آخر یہ عوام چاہتی کیا چاہتی ہے یہ عوام. ابھی کچھ دن پہلے کہیں کا ایک سندل تھا، اس میں مجھ سے لوگوں نے بتایا کہ کروڑوں کے ڈی جے، کروڑوں روپے کے ڈی جے. کیا یہ کروڑوں روپیہ جمع کر کے ہم کوئی فلاحی ادارہ نہیں بنا سکتے؟ یہ 1 کروڑ روپیہ جمع کر کے انہی بزرگ کے نام پر ہم کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے؟ اسی 1 کروڑ کو جمع کر کے جو ڈی جے میں لگا دیا گیا اور جو ڈی جے کو بجنے نہیں دیا گیا ہے، کیا وہی پیسے کو ہم کہیں اور کام میں نہیں لا سکتے؟ جس بزرگ کے نام پہ جمع کر رہے ہو اس بزرگ کے نام پہ کوئی ادارہ قائم نہیں کر سکتے؟ کوئی اسکول، کوئی ہاسپٹل کیا قائم نہیں ہو سکتا؟ مگر کیوں ہوگا یار؟ ہمیں تو اپنے من کی کرنی ہے نا جو ہم سے شیطان کہہ رہا. ہمیں اللہ والی نہیں کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرنی ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہے جو شیطان چاہتا ہے. تو یہ یاد رکھنا، شیطان والا کام کرو گے بزرگوں کا فیض کبھی نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض بابرکات سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو سرکار غریب نواز کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں سے بے پناہ محبت کرنے کی اور ان بزرگوں کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں بار بار حاضری دینے کی، بار بار
ان بزرگوں کی بارگاہ میں ہمیں حاضری دینے کے اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ یار ان بزرگوں کی بارگاہ کہتے ہیں نا عقیدت سے جاؤ گے تو ضرور پاؤ گے، عقیدت سے جاؤ گے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہاں کیا ملتا ہے، تمہیں نہیں ملتا ہمیں ملتا۔ فرق اتنا ہے، جسے ملے گا وہ تو کہے گا ملا، اور جسے نہیں ملا وہ بھی کہے گا مجھے نہیں ملا۔ تو جو عقیدت کرتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو بزرگوں کی گستاخیاں کرتا ہے اسے کبھی نہیں ملتا۔ الحمدللہ ہم بزرگوں سے محبت کرنے والے کوئی بھی کام کرو شریعت کے دامن میں رہ کے کرو، اتنا یاد رکھو مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اس چیز کا جواب بھی دینا ہے، اتنا سمجھ جواب بھی دینا ہے۔ تو ایسا جو بھی کام ہوا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اس کی دل کے ساتھ میں تردید کرتا ہوں، مخالفت کرتا ہوں۔ ہاں یہ غلطی ہوئی کہ مجھ سے، میری جہاں غلطی الحمدللہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں، کیونکہ غلطیوں پہ ڈٹ جانا یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، مومن کا کام نہیں ہوتا، اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا یہ ایمان والوں کا کام ہوتا ہے۔ ہاں مجھے افسوس یہ رہا کہ مجھے بہت افسوس رہا، میں گجرات کے پروگرام میں تھا، ایک سے ایک شوٹر فٹافٹ ویڈیو بھیج دیا، دیکھیے حضرت آپ نے اعلان کیا تھا، چادر ایسے نکل رہی ہے۔ جب میں نے اس ویڈیو کو کلک کیا دیکھا تو واقعی افسوس ہوا، دل دکھا، کاش میں نے اعلان نہ کیا ہوتا مسجد سے، تو آج کے بعد تو فہیم قادری سے کوئی اعلان نہیں کروا سکتا، اتنا سن لو، اب کوئی آنا بھی نہیں اعلان کروانے۔ اب جہاں شریعت کے خلاف بات ہو مسجدوں سے اعلان نہیں ہوگا، اتنا یاد رکھنا، مسجدوں سے اعلان نہیں ہوگا۔ اب تو میں کسی قیمت پہ کوئی بھی آ جائے، جہاں شریعت کے خلاف بات ہوگی، شریعت کے خلاف کام ہوگا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر حملہ کیا جائے گا، بزرگوں کے طریقے پر حملہ کیا جائے گا۔ تو ہم کوئی مجاور نہیں ہے کہ جو زائرین کا پیسہ لوٹ کر کھاتے ہیں، نہیں، الحمدللہ ہم عالم دین ہیں، محنت کر کے کھاتے اور کماتے ہیں، لوگوں کی جیبوں پہ ہماری نظریں نہیں رہتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں عطا کرتا ہے۔ اتنا یاد رکھنا، رزق دینے والا اللہ ہے، اور جہاں رکھے گا اللہ وہاں رزق دے گا، اور جس حال میں بھی اللہ رکھے ہم اس کے جس حال میں رکھے اسی میں ہم راضی۔ بس آخری بات، آنکھ بند ہوگی سب ختم، آنکھ بند ہو جائے گی سب ختم، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ بس انسان کے اپنے اعمال، اچھے اعمال ہے تو فائدہ، برے اعمال ہیں تو آپ جانتے ہو کہ کتنا نقصان ہے۔ اللہ ہمیں سرکار غریب نواز کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں اجمیر شریف بار بار حاضری دینے کی اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ آج کی شب چھٹی شب ہے، 6 رجب المرجب ہے، یہ سرکار غریب نواز کے وصال مبارک کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نسبتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، جو بیمار ہوں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے یہ یوسف خان، ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں، جنہیں میں جانتا ہوں نہیں بھی جانتا ہوں، میرا رب جانتا، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں صف درست۔